میں ہوں اظہر مناس اور آج کی اس زبردست ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے ایک نئی خوشخبری، اور وہ خوشخبری یہ ہے کہ پاکستان بہت جلد اپنی ایڈیبل آئل یا خوردنی تیل کی ضروریات جن کو پورا کرنے کے لیے پاکستان اربوں ڈالر کا قیمتی زر مبادلہ ہر سال خرچ کرتا ہے، اس ضرورت کو خود ملیشیا اور انڈونیشیا کی مدد سے پورا کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے، بلکہ انشاءاللہ اس کو بیرون ملک ایکسپورٹ کر کے اربوں ڈالر کا قیمتی زر مبادلہ بھی کما سکتے ہیں۔ اس طرح کی خوشخبریوں سے بھرپور ویڈیو کو دیکھنے کے لیے جڑے رہیے ہمارے ساتھ۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک فوراً پہنچ جائے، اور ہاں، اپنے دوستوں کے ساتھ اس کو شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ آج کی مین ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ ملیشیا اور انڈونیشیا نے پاکستان میں خوردنی تیل کی پیداوار بڑھانے اور خوردنی تیل کی صنعت کو مستحکم کرنے کے لیے اپنے تعاون کی مکمل یقین دہانی کروائی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے وزیر صنعت گور اعجاز نے اعلان کیا ہے کہ وہ ملینز آف ایکڑ پام آئل کی پروڈکشن کے لیے ایکویٹ کرنے جا رہے ہیں۔ یہ بات گزشتہ دنوں کراچی میں ہونے والی 6th ایڈیبل آئل کانفرنس میں ہوئی۔ ملیشیا اور انڈونیشیا کے کونسل جنرل جو کہ کانفرنس میں مدعو تھے نے اس بات کا وہاں پر اعلان کیا۔ یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے کیونکہ پاکستان کی ٹوٹل امپورٹ میں پیٹرولیم مصنوعات کے بعد خوردنی تیل دوسرے نمبر پر سب سے بڑی کموڈٹی ہے۔ پاکستان کا شمار دنیا میں پام آئل امپورٹ کرنے والے چند بڑے ممالک میں ہوتا ہے۔ پاکستان اپنی ضروریات کا پام آئل انڈونیشیا، ملیشیا اور چائنا سے امپورٹ کرتا ہے۔ پاکستان کی فوڈ امپورٹس تقریباً 10 ارب ڈالر سالانہ ہیں۔ ان میں سب سے بڑا حصہ ایڈیبل آئل یا خوردنی تیل کا ہے جس کا سالانہ حجم تقریباً 60 لاکھ ٹن اور مالیت 4 ارب ڈالر بنتی ہے۔ تھوڑی سی کوشش سے یہ پام آئل ہم پاکستان میں پیدا کر کے اربوں ڈالر کا قیمتی زر مبادلہ بچا سکتے ہیں۔ 1968 میں پاکستان میں پہلی بار ایڈیبل آئل انڈسٹری لگی تھی۔ پاکستان خوردنی تیل کی کنزمپشن تو بڑھاتا رہا لیکن اپنی پیداوار مسلسل گرتی رہی ہے۔ پہلے ہمارے ہاں کاٹن زیادہ پیدا ہوتی تھی جس سے بنولا نکلتا تھا، اس کا آئل ہم زیادہ استعمال کرتے تھے۔ اب کاٹن چونکہ کم ہو گئی ہے اس لیے ہمارا انحصار بنولا کے بجائے پام آئل کی طرف ہو گیا ہے۔ پاکستان میں کوکنگ آئل بنانے والی فیکٹریاں زیادہ تر پام آئل ہی سے کوکنگ آئل بناتی ہیں۔ پاکستان 25 کروڑ سے زائد آبادی کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے پام آئل استعمال کرنے والے ممالک میں 5ویں نمبر پر ہے۔ پاکستان میں بننے والے کھانوں میں کوکنگ آئل کا استعمال زیادہ کیا جاتا ہے۔ بڑے شہروں میں تری، زیادہ تیل میں تیار پکوان کو زیادہ لذیذ تصور کیا جاتا ہے۔ پاکستان میں ایڈیبل آئل کی کنزمپشن 24 kg پر ہیڈ ہے، یعنی ہر پاکستانی ایک سال میں 24 کلو گرام آئل یا گھی کھا جاتا ہے، جبکہ یہی کنزمپشن انڈیا میں 19.5 kg ہے اور چائنا میں یہ کنزمپشن 9.8 kg پر ہیڈ ہے۔ پاکستان ایک زرعی ملک ہے اور یہاں پر تمام اقسام کے پھل، سبزیاں، دالیں، چاول، سرسوں اور کپاس سمیت تمام اقسام کی اجناس کاشت کی جاتی ہیں، تاہم اس کے باوجود ایڈیبل آئل کی کاشت پر توجہ کبھی نہیں دی گئی۔ سرسوں اور سورج مکھی کی پیداوار ملک کی ضروریات پوری کرنے کے لیے ناکافی ہیں۔ ہم اپنی ضروریات کا سہرا ایڈیبل آئل، کنولا، پام آئل، سن فلاور اور اولیو کی شکل میں اپنی زمین پر پیدا کر سکتے ہیں۔ ملک کی ترقی کے دوسرے معاملات کی طرح ایڈیبل آئل کی کاشت کے لیے حکومت نے کبھی کوئی سنجیدہ اقدام نہیں کیا۔ 1996 میں حکومت نے پام آئل کی 1000 سے زائد پودے ملیشیا سے منگوا کر سندھ کے علاقے ٹھٹھا میں تجرباتی طور پر لگوائے، تاہم اس کے بعد بھی اس منصوبے پر توجہ نہیں دی گئی۔ 20 سال بعد 2016 میں جب ان درختوں کا جائزہ لیا گیا تو معلوم ہوا کہ ان درختوں کی پیداوار اچھی ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان میں پام آئل کی پروسیسنگ کا بھی کوئی خاص نظام موجود نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ زمینداروں نے اس کی کاشت میں دلچسپی لینا چھوڑ دی، جبکہ پڑوسی ملک بھارت نے پام آئل کی کاشت پر کام شروع کیا۔ آج بھارت کے 8 لاکھ سے زائد رقبے پر پام آئل کی کاشت ہو چکی ہے۔ حالیہ برسوں میں چکوال، تلہ گنگ اور پٹھوار کے دوسرے ایریاز کے علاوہ خیبر پختونخوا میں زیتون کی کاشت کے کامیاب تجربات کیے گئے۔ اس وجہ سے یہ سارے علاقے اولیو ویلی میں تبدیل ہو چکے ہیں، جو کہ پاکستان کی ایڈیبل آئل کی ضروریات کو پورا کرنے میں کافی حد تک معاون ثابت ہوں گے۔ اس کے علاوہ اس اولیو آئل کو دنیا بھر میں ایکسپورٹ کر کے اربوں ڈالر کا زر مبادلہ بھی کمایا جا سکتا ہے۔ پاکستان کے موجودہ وزیر صنعت گور اعجاز نے اعلان کیا ہے کہ ملک کے اندر 6 ملین ایکڑ رقبہ پام آئل کے لیے مختص کیا جائے گا۔ پام کی کاشت کے لیے سندھ اور بلوچستان کا ساحل اس کا موزوں ترین رقبہ ہے۔
پام کے زیر کاشت رقبہ کو بڑھانے کے لیے ضروری ہے کہ کاشتکاروں کو زمین کے ساتھ ساتھ دوسری سہولتیں بھی دی جائیں، جیسے کہ ان کو اچھا بیج دیا جائے، کھادیں فراہم کیے جائیں۔ اس کے بعد جب فصل تیار ہو جاتی ہے تو اس کی خریداری کے لیے میکانزم بنایا جائے۔ یہ ایک لمبا کام ہے لیکن ناممکنات میں سے ہرگز نہیں ہے۔ اب دیکھتے ہیں کون سی حکومت اس چیز کو نیک نیتی سے کرتی ہے۔ پام آئل کا درخت ایسی جگہ پر اگایا جا سکتا ہے جہاں زمین کو پانی زیادہ مقدار میں دستیاب ہو، جبکہ اس علاقے کا درجہ حرارت 25 سے 35 ڈگری درمیان رہتا ہو۔ ماہرین کے مطابق پاکستان میں صوبہ سندھ کے علاقہ، کراچی، حیدرآباد، ٹھٹھہ، میر پور خاص، سانگڑ اور بلوچستان کے علاقے گوادر، پسنی، سون میانی اور حب میں پام کی اچھی کاشت ہو سکتی ہے۔ ماہرین کے مطابق پاکستان کے ان علاقوں کی زمین اتنی زرخیز ہے کہ یہاں ملیشیا، انڈونیشیا سے بہتر نتائج حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ سندھ اور بلوچستان کے 5 لاکھ ایکڑ رقبہ پر پام آئل کے درخت لگ سکتے ہیں۔ اس سے پاکستان کی پام آئل کی 65 لاکھ ٹن کی ضروریات بھی پوری ہو سکتی ہیں، جبکہ کئی لاکھ ٹن برآمد بھی کیا جا سکتا ہے۔